السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فاطمہ اسٹڈی ورڈ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیں اپنے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج جو ہم نے اپنا لاسٹ ایفیکٹ ہے وہ ڈسکس کرنا، اس کا نیم ہے ڈی فارسٹیشن، جو کہ ہیومن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہمارے انوائرمنٹ پر ہوتا ہے۔ ڈی فارسٹیشن کیا ہوتا ہے کہ ایسا پروسیس جس میں کیا ہوتا ہے کہ the cutting down of trees due to human activity، ہیومن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہمارے ٹریز، جو ہمارے درخت وغیرہ ہوتا ہے، اس کو کاٹ دینا۔ انسان کیا کرتا ہے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے درختوں کو کاٹ دیتا ہے، اور اس پروسیس کو ہم ڈی فارسٹیشن کا نام دیتے ہیں۔ یہاں پر جو ورڈ ڈی فارسٹیشن ہے، اس میں جو ڈی لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ریموول، ریموو کر دینا۔ فارسٹیشن کا مطلب ہوتا ہے فارسٹ مینس کہ ہمارے جنگلات کا ختم کر دینا، ان کو کاٹ دینا اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اب جو فارسٹ ہے، ہمارے جو جنگلات ہے، اس سے ہمیں کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، ہمیں کون کون سی چیزیں اس سے حاصل ہوتی ہیں۔ فارسٹ جو کہ ہماری ایک گریٹ ویلتھ ہوتا ہے کہ دے برنگ فیوریبل چینجز ان کلائمیٹ آف این ایریا۔ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا ایریا کا جو ٹمپریچر ہوتا ہے وہ اچھا رہتا ہے، وہ فیوریبل رہتا ہے۔ دے اسٹاپ اسٹارمز، یہ جو طوفان وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کو اسٹاپ کرتا ہے، اس کو آنے سے روکتا ہے۔ اینڈ برنگ رین، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے، بارش بھی ہوتی ہے۔ مینس کہ جو فارسٹ ہے، اس میں جو درخت وغیرہ ہوتے ہیں وہ ایسی گیسز ریلیز کرتے ہیں جو کہ ہمارے جو کلاؤڈز میں جو واٹر ویپرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ جا کے کمبائن ہو جاتے ہیں، پھر اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو رین، جو بارش ہے وہ ہوتی ہے۔ دے آر سورسز آف مینی یوزفل مٹیریل سچ ایز ٹمبر۔ ٹمبر ایک ووڈ کا نیم ہے جو کہ ہم اپنے فرنیچرز وغیرہ کو بنانے میں یوز کرتے ہیں، وہ بھی ہم جنگلات سے حاصل کرتے ہیں۔ فائر ووڈ، ایسی لکڑیاں جو کہ ہم آگ وغیرہ جلانے میں استعمال کرتے ہیں۔ ریسنز، گمز اور میڈیسنز وغیرہ، یہ تمام چیزیں جو ہے اپنی دوائیاں، ادویات وغیرہ بھی، گمز وغیرہ، ریسنز وغیرہ بھی جو ہے نا، تمام چیزیں ہم اپنے جنگلات سے حاصل کرتے ہیں۔ مینس کہ جنگلات ہمیں بہت طریقوں سے جو ہے ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے، اس سے ہمیں فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ دے پریونٹ سوائل ایروجن، یہ سوائل ایروجن سے جو ہے ہمیں پریونٹ کرتا ہے، بچاتا ہے۔ سوائل ایروجن کا مطلب ہوتا ہے سوائل کا جو ہے نا بنجر ہو جانا، زمین کا بنجر ہو جانا۔ کہ وہ کیسے ہوتا ہے کہ جیسے کہ اگر جنگلات ہیں، وہاں پہ درخت وغیرہ موجود ہیں، پلانٹس وغیرہ موجود ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو اس سوائل میں جو منرلز وغیرہ ہوتے ہیں نا، وہ پلانٹ جو ہے وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں، جو منرلز وغیرہ ہوتے ہیں وہ یوز کر رہے ہیں۔ اب اگر ہم وہاں سے درخت وغیرہ، وہ پلانٹ وغیرہ وہاں سے ریموو کر دیں تو کیا ہوگا، جو زمین کے اندر، جو سوائل کے اندر جو منرلز وغیرہ ہوگی وہ یوز نہیں ہوں گی، تو اس طرح کیا ہوگا، جو ہماری جو زمین ہے وہ بنجر ہوتی ہے۔ مطلب جب وہ یوز ہی نہیں ہوگی تو وہ بنجر ہی ہو جائے گی نا۔ تو جو فارسٹ ہے وہ اتنے زیادہ ضروری ہوتے، اس سے ہمیں اتنے زیادہ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے یہاں پر۔ دے پرووائڈ ہیبیٹیٹ ٹو اے وائڈ ورائٹی آف وائلڈ لائف۔ آ سکتے ہیں مطلب ایسے پلانٹ اور ایسے اینیملز وغیرہ جن کو ہم اپنے ڈومیسٹک ایریاز میں، جو مطلب جو ہمارے گھر وغیرہ ہیں، ان کو ہم وہاں گرو نہیں، ان کو سروائیو نہیں کروا سکتے، ان کو گرو نہیں کروا سکتے، ان پلانٹس کو یا جو اینیمل، ان کو وہاں سروائیو نہیں کروا سکتے۔ مینس کہ ان کو فارسٹ میں ایک ایسا میڈیم ملتا ہے، ایسی پلیس ملتی ہے جہاں پر وہ پراپرلی جو ہے وہ گرو کر سکتے ہیں، پلانٹ جو اینیملز ہیں وہ پراپرلی سروائیو کر سکتے ہیں۔ تو جو فارسٹ ہے وہ ان کو ایک ایسا ہیبیٹیٹ کا مطلب ایسا گھر ان کو پرووائڈ کرتا ہے جہاں کے وہ ایزیلی رہ سکیں۔ Forests are cut to meet the demand of timber and to obtain land for housing and agriculture۔ بدقسمتی سے کیا ہوتا ہے کہ ہم فارسٹ کو جو ہے کٹ کر رہے ہیں اپنی، جیسے کہ ٹمبر، میں نے آپ کو بتایا فرنیچرز وغیرہ بنانے کے لیے ہم درختوں کو زیادہ سے زیادہ کاٹ رہے ہیں تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ٹمبر حاصل ہو، ہم فرنیچرز وغیرہ بنائیں۔ اسی طرح ہم مطلب گھر بنانے کے لیے یا ایگریکلچر کے لیے جو ہے ہم اس زمین کو وہاں سے درختوں وغیرہ کو کاٹ رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ جگہ مل سکے ایگریکلچر کرنے کے لیے اور گھر بنانے کے لیے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہے ہمارا جو ایکو سسٹم ہوتا ہے نا وہ ڈسٹرائے ہوتا جا رہا ہے، وہ تباہ ہوتا جا رہا ہے۔ ڈسٹرکشن آف فارسٹ ایز اے ریزلٹ آف ہیومن ایکٹیویٹیز از کالڈ ڈیفارسٹیشن۔ میں نے وہی بات جو کہ انسان اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے فارسٹ کو تباہ برباد کر رہا ہے، جنگلات وغیرہ کو ختم کرتا جا رہا ہے، درختوں کو کاٹ رہا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے ڈیفارسٹیشن کاز ہوتی ہے۔
اب یہاں اس پکچر میں دکھایا ہوا ہے کیسے انہوں نے جو ہے ٹریز وغیرہ کٹ کیا ہوا ہے نا. اس کے دو افیکٹ ہوتے ہیں ڈیفارسٹریشن کے. ایک تو ہوتا ہے ہمارے انوائرمنٹ پر, دوسرا ہوتا ہے وائلڈ لائف پر. اب ان کو ہم ڈیٹیل میں ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں کہ ڈیفارسٹریشن کا انوائرمنٹ پر کیا افیکٹ ہوتا ہے. Effects of deforestation on the environment. Deforestation has many adverse effects on the environment. It change weather and climate. اب یہ کیا کرتے ہیں کہ اگر جہاں پر جنگلات موجود نہیں ہوں گے, کم سے کم درخت موجود ہوں گے, تو کیا ہوگا کہ وہاں کا جو ٹمپریچر جو ہے, جو کلائمیٹ ہے, وہ جو ہے وہ وارم ہوگا, وہ گرم ہوگا. وہاں زیادہ سے زیادہ مطلب جو ٹمپریچر ہے وہ نارمل نہیں ہوگا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ نا ہم نے پیچھے میں پڑھا ہے کہ جنگلات کی وجہ سے بارش کا بھی سبب بنتا ہے, کیونکہ اس میں سے درختوں میں سے ایسے گیسز ریلیز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے واٹر ویپر, جو کلاؤڈ میں جو واٹر ویپر ہوتے ہیں ان سے جا کے کمبائن ہو جاتا ہے. کمبائن ہونے کے بعد وہ رین کی وجہ بنتے ہیں. ٹری ہولڈ دا سوائل. اب جو ہمارے درخت ہوتے ہیں ان کی جو روٹس ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں, سوائل کو ہولڈ کرنے کی کیپیسٹی رکھتی ہیں. اگر ہم سوائل جو ہے وہ جو ہے اس کو پکڑ کے رکھتے ہیں مضبوطی سے, اس سے کیا ہوتا ہے کہ جیسے فلڈ وغیرہ ہوتے ہیں نا, وہ جب آتے ہیں نا اس سے ہم محفوظ ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ہم جنگلات وغیرہ کو, درختوں کو کاٹ دیں گے تو جو سوائل جو انہوں نے روٹس نے ہولڈ کیا ہوا تھا, تو کیا ہوگا کہ جب وہاں درخت ہی نہیں ہوں گے تو وہ سوائل اس پانی کے فلڈ کے ساتھ جو ہے نا وہ ہمارے ڈیمس میں چلی جائے گی, ہمارے ریورز وغیرہ میں چلی جائے گی. پھر کیا ہوگا کہ جو ڈیمس کی یا ریور کی ہوتے ہیں واٹر کو رکھنے کی, وہ جو ہے وہ ڈیکریز ہو جائے گی, کیونکہ وہاں پہ زیادہ سے زیادہ سوائل چلی جائے گی. پانی جو ہے پھر وہ کیا ہو, ہمارے جو رہائشی علاقے وغیرہ ہوتے ہیں, جو ہمارے گھر وغیرہ ہوتے ہیں, وہاں پر وہ سارا پانی آئے گا. اس سے بہت ساری تباہیاں جو ہے وہ کاز ہوتی ہیں. Cutting of trees leads to soil erosion and fertile part of the soil is lost through this process. یہ وہی بات ہے کہ ٹریز کو کٹ کرنے سے سوائل جو ہے ہماری زمین بنجر ہو جاتی ہے, اور جو زمین کا جو فرٹائل پارٹ ہوتا ہے نا وہ بھی جو ہے ہم کھو دیتے ہیں. When forests are cut, rate of evaporation is reduced which result in less rain. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو فوریسٹ وغیرہ کو کٹ کر دیتے ہیں, وہی بات ہے, تو وہاں پر جو ہے نا کم سے کم بارش ہوتی ہے. ایوپریشن کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے, اور بارش جو ہے وہ کم سے کم وہاں ہوتی ہے. Deforestation decreases the carbon dioxide consumptions by plant, increasing its amount in the environment. اچھا, جو کاربن ڈائی آکسائڈ کی اگر ہم بات کریں, کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے یہ ایسی گیس ہے جو کہ پلانٹ ہے اس کو ریسپائریشن یا اپنے دوسرے جو پروسیسز ہوتے ہیں جس کے فوٹو سنتھسس وغیرہ میں یوز کرتے ہیں. اب کیا ہوگا کہ جب ہم پلانٹس وغیرہ کو ختم کر دیں گے, ڈیفورسٹریشن وہاں پر ہو جائے گی, تو کیا ہوگا جو کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ کم سے کم پلانٹ اس کو یوز کریں گے. اس سے کیا ہوگا کہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو اماؤنٹ ہوتی ہے نا ہمارے انوائرمنٹ میں, وہ انکریز ہو جائے گی, وہ بڑھ جائے گی. اس سے کیا ہوگا, کاربن ڈائی آکسائڈ کو ہم دیکھیں تو یہ گرین ہاؤس گیس ہے. آپ کو یاد ہو ہم نے پڑھا تھا کہ یہ گرین ہاؤس گیس ہے, جس میں اس کی جو گرین ہاؤس گیس میں اس کی جو کوانٹٹی تھی نا وہ زیادہ ہوتی ہے, سب سے زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے. تو پلانٹ جو ہوتے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں, اس کو زیادہ سے زیادہ یوز کرتے ہیں. اس سے جو ہے نا اس کا جو بیلنس ہوتا ہے, اس کی جو کوانٹٹی ہوتی ہے ہمارے انوائرمنٹ میں وہ بیلنس رہتی ہے. لیکن اب ہم پلانٹ وغیرہ کو ختم کر دیں گے تو کیا ہوگا, تو وہ یوز ہی نہیں کر سکیں گے اس کاربن ڈائی آکسائڈ. اس سے کیا ہوگا کہ جو گلوبل وارمنگ ہم نے ڈسکس کیا تھا اپنے لاسٹ لیکچر میں, جو گرین ہاؤس افیکٹ ہے وہ انکریز ہو جائے گا. کیونکہ ہم نے پڑھا تھا ایک دفعہ, پھر میں آپ کو بتا دوں تھوڑا سا, گرین ہاؤس افیکٹ کیا ہوتا ہے, جس میں جو ہماری ارتھ ہوتی ہے اس کے اراؤنڈ جو ہے نا گرین ہاؤس گیسز ایک لیئر بنا لیتی ہیں. گرین ہاؤس گیسز میں سب سے پہلے جو ہے نا کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے, میتھین ہوتی ہے, پھر اس کے بعد آ جاتا ہے وہاں پر واٹر ویپرز ہوتے ہیں, آکسائڈز آف نائٹروجن. یہ تمام یہ چار گیسز جو ہے وہاں پر موجود ہوتی ہیں. اس میں سب سے زیادہ کوانٹٹی کاربن ڈائی آکسائڈ کی ہوتی ہے. وہ کیا کرتی ہے, ارتھ کے اراؤنڈ ایک لیئر بنا لے کے جو بھی جو ریز جو لائٹ وغیرہ سن میں سے آتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں, اس میں سے انٹر ہو جاتی ہیں, لیکن واپس جب نہیں جاتی تو کیا ہوتا ہے, جو ہمارے ارتھ کا ٹمپریچر ہے نا وہ انکریز ہو جاتا ہے, جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے نا ہمارا جو ارتھ ہے نا, جو ارتھ کا جو ایٹماسفیئر ہے, جو ہمارا جو ایٹماسفیئر ہے وہ آہستہ آہستہ اس کا ٹمپریچر جو ہے نا وہ انکریز ہوتا جا رہا ہے. تو یہ سب کس کی وجہ سے ہے, ڈیفورسٹریشن کی وجہ سے ہے.
نیکسٹ ہم افیکٹ دیکھیں گے ڈیفورسٹریشن کا وائلڈ لائف پر. وائلڈ لائف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وائلڈ لائف کیا ہوتا ہے کہ ایسے پلانٹ یا ایسے اینیمل جو کہ ڈومیسٹک ایریاز میں جو کہ ہمارے گھروں وغیرہ میں سروائیو نہ کر سکے, جو کہ صرف اور صرف وائلڈ میں جو کہ فارسٹ وغیرہ میں سروائیو کر سکیں, وہ وائلڈ لائف جو ہے اینیملز یا پلانٹ کہلاتے ہیں. All non-cultivated plant and non-domesticated animals of an area are collectively called deforestation destroy habitats of wildlife. تو کیا کہتے ہیں وہ جو animals اور جو plant وغیرہ وہاں فارسٹ میں موجود ہوتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کا ایک وہ ہیبیٹیٹ اور ایک ایسی جگہ ان کا رہنے کا جو مسکن ہے نا وہ بن جاتا ہے. اب وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں ڈیفورسٹریشن کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کا جو ہیبیٹیٹ ہے وہ ڈسٹرائے ہو جاتا ہے. دا ایکسٹنکشن رسک آف وائلڈ لائف از انکریز وائل دا نیچرل بیلنس مینٹین بائی دا وائلڈ لائف از ڈسٹرب. تو کیا ہوتا ہے کہ کچھ جو وہاں پہ اینیملز وغیرہ ہوتا ہے وہ تو یا تو وہاں سے وہ مائگریٹ کر جاتے ہیں, ہجرت کر جاتا ہے کسی اور جگہ پہ, یا کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مائگریٹ نہیں کرتے, وہ آہستہ آہستہ جو ہے ان کی ڈیتھ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے. ایکسٹینشن کا مطلب وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس پکچر میں جیسے کہ دکھایا ہوا ہے کہ ڈیفورسٹریشن کا وائلڈ لائف پر کیا افیکٹ ہے, کہ یہاں پہ جو انہوں نے ڈیفورسٹریشن کاز کی ہوئی, درخت وغیرہ یہاں سے انہوں نے کاٹ دیے, تو جو اینیملز ہیں یا تو وہاں سے مائگریٹ کر رہے ہیں یا وہ وہیں پر ہی رہ کر وہیں پہ تعداد ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے, ایکسٹینٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. امید کرتی ہوں ہم کو پورا ٹاپک کلیئرلی انڈرسٹینڈ ہو گیا ہوگا کہ ڈیفورسٹریشن کیا ہوتی ہے, اس کا ہیومن پر کیا افیکٹ ہوتا ہے.